أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب محكم مبين بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إلا إيمانهم لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ انفال کی 158 آیت کو جو مسلسل جس کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا، اور آج کی تقریر کا، خطاب کا، مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جائے جو امام علیہ السلام نے اپنی دو خطبات، خطبۃ البیان اور خطبہ تنجیہ میں بیان کی ہیں آخری زمانے سے ریلیٹڈ۔ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے تھوڑا سا ریکیپ تاکہ سب لوگوں کو اندازہ ہو جائے، اور میری گزارش ہے بچوں سے کہ تھوڑا آگے آگے آ جائیں، ادھر سامنے آ جائیں بچے۔ صلو علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کیونکہ اگر ہم ایک بار ریکیپ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے جو چیز کل سمجھ نہیں آئی وہ سمجھ آ جائے آج، اور پھر اس کے آگے بڑھیں گے۔ جہاں تک ہم کل پہنچے تھے تو اس پوائنٹ تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیپبلٹی دی ہے، ہم اگر تقوی اختیار کریں تو ہم حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں، اور جب ہم فرق کر سکتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کل جب ڈسکشن کو آگے بڑھایا تھا، یہ پرسوں کی ڈسکشن تھی، کل کی ڈسکشن کو جب ہم نے آگے ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ایک اور بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی۔ کل کی ڈسکشن میں جہاں پہ ہم پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور تمام مخلوقات کے لیے دو چیزیں معین کی ہیں، ایک ہے ام الکتاب، اور بچوں کے لیے خاص طور پہ ام الکتاب وہ ہے جس کے اندر وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو قیامت تک ہوں گی، جو چینج نہیں ہو سکتی، جس کے آگے کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی۔ چل بھائی اس کو ذرا موڑ دیں، شاید اس کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی جو پہلے سے ڈیفائنڈ ہے وہ آگے کم نہیں ہو سکتی، بڑھ نہیں سکتی، اور دوسری کتاب ہے جس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ وہ تبدیلی ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جب ہم کوئی ایونٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، اگر ہم چیریٹی دیتے ہیں تو اس کے لیے اس کی وجہ سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، ہماری زندگی میں بہت سے فوائد آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کر لیا ہے، اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر بہت سے فوائد نظر آئیں گے۔ اس کے اوپر جب میں اپنے نوٹس کو ریویو کر رہا تھا تو پچھلے سال جن مجالس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے
اوپن کر دی ہیں کہ ہمارا ایفرٹ مٹیریل ان چیزوں کے اوپر میٹر کرتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کوشش کرو، میری راستے میں کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعا مانگتے ہیں رمضان کے دنوں میں، اس میں یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی اور کو اپنے کام کے لیے بدل نہ دے، ہمیں اپنے کام کے لیے چن اور اس کے لیے کسی اور کو نہ بدل دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی اور سے اپنا کام لے سکتا ہے۔ دعائے کمیل کے لیے بھی آخر میں اگر حصے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے کام کے لیے اس کے اندر مشغول رکھ، اپنے خدمت میں لگے رہنے کی ہمیں جستجو پیدا کر۔ یہ ہم دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کام کسی اور سے بھی لے سکتا ہے۔ تو جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو لاسٹ ایئر ہم نے بات کی تھی کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی، رزق اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، زندگی اپنے ہاتھ میں رکھ لی، ہمیں اس کے لیے سٹریس نہیں لینا چاہیے۔ جس کے لیے ایفرٹ کرنا چاہیے وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہیں۔ ہم کتنا مشکل میدان میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اب یہاں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں کر دی، ایک ہے الکتاب جس کے اندر ایونٹس پہلے سے بتائے ہوئے ہیں، ڈیفائن ہے، ایک ہے جو حالات ہم اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال یہ سورہ قدر جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا لیلۃ القدر میں پورے سال کے اعمال لکھے جاتے ہیں کہ آگے کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے اب میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں، کیونکہ جب تک ایگزامپلز نہ آئے ہماری سمجھ میں چیزیں نہیں آتی، تو میں پروف کے لیے کچھ ایگزامپل دیتا ہوں۔ قرآن مجید نازل ہوا لیلۃ القدر میں، ایک رات میں پورا کا پورا قرآن مجید نازل ہو گیا۔ قرآن مجید کے اندر کیا کیا باتیں بتائی ہوئی ہیں؟ قرآن مجید کے اندر ہیں وہ آیتیں جو سورہ انفال کی ہیں، غزوہ بدر سے ریلیٹڈ، کہ آپ اس وقت دو قافلوں میں سے ایک قافلے کی طرف جانا چاہتے تھے، آپ آسانی چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ جو مشکل چیز ہے وہ آپ کے سامنے پیش آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا فرشتوں سے اور آپ کے لیے اور مدد پرووائڈ کی۔ قرآن مجید 13-15 سال پہلے پہلی بعثت کے وقت نازل ہو چکا ہے، 15 سال بعد یہ ایونٹس پیش آ رہے ہیں جب یہ آیتیں آ رہی ہیں۔ سورہ اسی طریقے سے غزوہ احد کے بارے میں جب مسلمان ہار گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح کی پریشانی تمہیں لگی اس سے پہلے اس طرح کی اوروں کے ساتھ ہو چکی ہے۔ غزوہ احزاب سے ریلیٹڈ کہ وہ وقت یاد کرو جب سورہ احزاب میں کہ جب دل منہ کو آ گئے، آنکھیں پلٹ گئیں، وہ ساری چیزیں 3-4 سال بعد، یعنی بدر پہلے ہوئی، احد بعد میں ہوئی، احزاب بعد میں ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے رسول اللہ کو جو خواب دکھایا تھا کہ تم مکہ میں داخل ہو رہے ہو امن کے ساتھ، وہ خواب ہم نے پورا کر دیا۔ یعنی کہ 20 رمضان کو 8 سال بعد ہجرت کے رسول اللہ اسی شہر میں واپس داخل ہوئے جس شہر میں رسول اللہ کو ہجرت کر کے نکلنا پڑا تھا بغیر ساز و سامان کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کہ تمہیں جو خواب دکھایا وہ ہم نے پورا کر دیا۔ یعنی کہ رسول اللہ کے لیے ساری چیزیں جو ہوئیں، قرآن مجید پہلے نازل ہو چکا ہے، چیزیں بعد میں ہو رہی ہیں۔ یعنی کہ قرآن مجید میں آنے یعنی نازل ہونے سے پہلے وہ ایونٹ پیش آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نالج میں ہے کہ بدر ہوگی، اس طریقے سے ہوگی، احد ہوگی، اس طریقے سے ہوگی، احزاب ہوگی، اس طریقے سے ہوگی۔ یہ اس بات کا پروف ہے کہ جو ایونٹس اللہ نے لکھ دیے ہیں وہ ہو کے رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا ایکشن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ ہم تقوی اختیار کریں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہم لوگ اچھے کام کریں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مجلس میں آ کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ سب کچھ آلریڈی لکھا جا چکا ہے تو ہمارے ان اعمال کا کیا فرق پڑے گا؟ خاص طور پہ بچوں کے لیے۔ Even though it's not in English, I would request you guys to pay attention because it's possible, especially for Nakash, you and the older kids, that you guys understand Urdu. So I know you guys can understand the majlis. Don't think that if I'm speaking in English, or in Urdu, you cannot understand, because you guys can understand. You just have to focus. Okay? The point is کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں
تو ہمارے ایکشن سے اگر ہم اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، اگر ہم پڑھائی میں اچھے ہوں، اگر ہم وہ چیزیں کہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں، نماز پڑھیں، تو ہمارے ان ایکشنز پہ کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ ایکشن ہوگا، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ایکشن ہوگا، وہ کام ہو کے رہے گا، لیکن کون کس جگہ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ ڈفرینشیٹ ہوگا۔ فار ایگزامپل، ایک سائیڈ ہوگی ہمیشہ حق کی، ایک سائیڈ ہوگی ہمیشہ باطل کی۔ جو حق والی سائیڈ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ چنے گا لوگوں کو جو حق کی سائیڈ کے اوپر کھڑے ہوں گے، وہ اپنے ایکشن سے حق کی سائیڈ کا ساتھ دیں گے۔ جو باطل کی سائیڈ ہوگی، جن لوگوں کے پاس تقوی نہیں، فرقان نہیں، جو حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتے، وہ شیطان کی وجہ سے کنفیوز ہو کے باطل کی سائیڈ پہ چلے جائیں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ رات میں امام علی علیہ السلام جس رات ہجرت کی سوئے، اس رات کو ان کے پاس آپشن تھی وہ سوتے یا نہ سوتے، انہوں نے حق کو چوز کیا، اللہ تعالیٰ نے ریٹرن میں اپنی مرضی دے دی۔ جس دن بدر کا میدان ہوا اس دن مقابلے کے لیے چوائس تھی کہ یہ 313 چلے جاتے اور رسول اللہ کو چھوڑ کے اور کافروں کے ساتھ مل جاتے، وہ ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور ہمت بڑھائی، ان کو مدد کی ان راستوں سے جہاں سے نظر نہیں آتے تھے۔ کافر اس سائیڈ کے اوپر رہے جو باطل کی سائیڈ ہے، مقابلہ ہوا، ڈیسیجن یہ تھا کون حق کی طرف ہے کون باطل کی طرف ہے۔ احد میں یہی ہوا، ڈیسیجن یہ تھا کہ کون رسول اللہ کی بات سنتا ہے، کون رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب فوجیں بھاگنا شروع ہوئیں تو مسلمان جن کے دل کمزور تھے، ایمان کمزور تھے، وہ رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ روایتوں میں ملتا ہے امام علی سے پوچھا، اے علی آپ کیوں نہیں گئے؟ امام نے کہا، اے رسول اگر مجھے پتا چلا کہ آپ چلے گئے دنیا سے تو میرا دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ؟ تو وہ حق کے ساتھ کھڑے رہے، لا فتح الا علی، حضرت جبرائیل لے کے آئے اور جبرائیل امین علیہ السلام نے وہ تلوار دی ذوالفقار، جس کے بعد مقابلے کا پاسا پلٹ گیا۔ ہمیشہ ایونٹس ہوں گے، کوشچن یہ ہے ہم کس طرف کھڑے ہوں گے۔ کربلا کا ایونٹ پہلے سے لکھا ہوا تھا، لیکن کوشچن یہ تھا کون امام حسین کے ساتھ ہوگا، کون امام حسین کے مقابلے میں ہوگا۔ یا علی یا علی۔ اور اس کی بہترین مثال، پوری فوج کھڑی ہے، شب عاشور گزر چکا ہے، جنگ کا میدان کھڑا ہے، لیکن حضرت حر کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس طرف دنیا ہے، دنیا جو کہ مجھے باطل کی طرف لے کے جائے گی، دنیا جو ٹیمپرری ہے، دنیا جس کی کوئی اوقات نہیں، مرنا ایک دن برحق ہے۔ دوسری طرف جنت ہے جو اس کا وعدہ رسول اللہ نے کیا ہے، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ میرے پاس چوائس ہے، ابھی میں جنگ ان کے ساتھ کروں یا ان کے ساتھ کروں۔ ان کے ساتھ کرتا ہوں تو دنیا مل جائے گی، ابھی نہیں مروں گا، ہو سکتا ہے کچھ ساز و سامان بھی مل جائے، لیکن آخرت ختم ہو جائے گی۔ ادھر جاتا ہوں تو دنیا ختم ہو جائے گی، شہید ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، لیکن ہمیشہ کی زندگی رہ جائے گی۔ وہی بات جو سید خامنئی نے کہی، آپ لوگوں کی دوبارہ گوش گزار کرتا ہوں، بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بہت ہی اعلیٰ مثال ہے۔ پہلے جس مجلس میں سید خامنئی کی مجلس تھی، اس مجلس میں یہ بیان کی گئی تھی کہ انہوں نے کہا شہادت کی مثال کیسی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ شہادت کیا ہے؟ انہوں نے کہا شہادت کی مثال ایسی ہے کہ ایک گرم دن کے اوپر آپ برف لے کے کھڑے ہو اور برف جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ پگھل رہی ہو۔ جیسے جیسے آپ کی ہر کسی کو برف ملتی ہے اونچی، پورے کمرے کے برابر، آپ سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آ جاؤ میری برف لے لو، آ جاؤ میری برف لے لو۔ چھوٹے بچے کی برف زیادہ ہوتی ہے، بڑے کی برف کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ٹائم کے ساتھ وہ پگھل رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ برف بہت تھوڑی رہ جاتی ہے، زندگی کم رہ جاتی ہے۔ اس موقع کے اوپر اگر کوئی شخص آئے، وہ کہے کہ میں تمہاری یہ برف خریدنا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے
تھوڑی سی برف ہے لیکن اس کے بدلے میں تمہیں بہترین انعام دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ وہ جنت دینا چاہتا ہوں جو ہمیشہ رہے گی۔ آپ کی جو آپ بیچ رہے ہیں وہ تھوڑا سا ہے، اس کے بدلے آپ کو بہت بڑا انعام مل رہا ہے۔ تو یہی شہادت کی مثال ہے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ہر کسی کی کچھ تھوڑے سال، کسی کی زیادہ تھوڑے سال، کسی کی کم۔ اگر ایک شخص، یعنی کہ یہاں پہ شخص مراد اللہ تعالیٰ، کہے کہ مجھے تمہاری زندگی پسند ہے، اپنی زندگی دے دو، یہ جنت لے لو، تو یہ کتنا بہترین سودا ہے۔ یعنی کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے، اپنی تیاری سے، انتظار سے، کوشش سے، عمل سے، تقوی سے، معرفت سے، واجبات کے ادا کرنے سے، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار رہیں ہر لمحے۔ اور جب آپ کی زندگی میں بچوں کے لیے یہ لمحہ روزانہ آتا ہے، روزانہ آپ کے ٹیسٹ ہو رہا ہے، اسکول میں آپ کے پاس چوائس ہے حرام کھائیں یا حلال کھائیں، دوستوں کے ساتھ چوائس ہے کہ آپ غلط طرف جائیں یا اچھی طرف جائیں، پارٹیز میں جانے میں چوائس ہے، خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں پہ آپ کو غلط پی سکتے ہیں لیکن آپ پانی پیتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس چوائس ہے۔ اگر آپ صحیح کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو حق کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، جتنا آپ اپنے آپ کو حق کے ساتھ اٹیچ کرتے رہیں گے اتنا زیادہ آپ کا اسٹرینتھ اور ایمان بڑھتا جائے گا۔ جیسے جیسے ایمان بڑھتا جائے گا آپ اس لیول پہ پہنچتے جائیں گے جہاں پہ آپ امام کے سپورٹ کرنے کے قابل ہو سکیں، کیونکہ یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ مسلسل جرنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور چوز کرتا ہے اپنے خاص لوگوں کو امام کی سپورٹ کرنے کے لیے۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد وآلہ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال جو میں نے پہلے رکھا تھا اور مجھ سے کسی نے سوال کیا، اور بہت اچھا سوال ہے سارے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے، کہ مجھ سے کسی شخص نے پوچھا سارے ریلیجن کہتے ہیں کہ ایک پرسنالٹی آئے گی جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، اور وہ پرسنالٹی جوڈیزم میں بھی اسے مسیح کہتے ہیں، ہندوز میں الگ نام ہے، مسلمانوں میں شیعہ سنی دونوں امام مہدی کے قائل ہیں، سنی کہتے ہیں کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، لیکن جیزس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کا سسٹم نصب کریں گے، قائم کریں گے۔ تو ہم لوگ، یہ جنگ سے پہلے کی بات ہے، شروع کے دن ہے، کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہے، سسٹین نہیں کر سکتے۔ تو کیا پتا کہ جو مسیح آئے وہ دوسرے ریلیجن کا ہی حق پہ ہو، کیونکہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس ریسورسز ہیں۔ ہمیں کیسے پتا کہ ہمارا ہی جو ہے وہ صحیح ہوں گے؟ اور دوسرا یہ کہ امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہاں پہ جانے سے پہلے ایک چیز ابھی میرے ذہن میں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی امیوزنگ بات کرتا چلوں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا بچے نے نعرہ لگایا تو میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ پانی، کیونکہ مجھے عادت ہے پانی پینے کی، تو پھر میں نے کہا کہ اگر پانی ہوتا تو میں یہیں کھول کے ابھی سپ بھی کر چکا ہوتا، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے کہ یہ روزے میں اس نے پی لیا۔ حالانکہ غلطی سے پی لیں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنی زندگی میں دیکھیں بہت سی دفعہ چیزیں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی چیزوں سے بچانا چاہتا ہے۔ یہاں پانی نہ ہونے کی مصلحت یہی ہوگی کہ میں اس وقت نہ پیوں، ورنہ میں ابھی
عادت کے مطابق سپ لے چکا ہوتا. اس طرح اپنی زندگی میں اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیز کمی ہو جائے، کسی وقت آپ کو نہ ملے کوئی چیز آپ کی مس ہو جائے، آپ کے پاس دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی چیز نہ ہو، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. تو امام نے فرمایا کہ امام علیہ السلام ہمارے قائم کا جو امر ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے حالات بدل دے گا. ان کی جو سچویشن ہوگی وہ ایک رات میں بدل جائے گی اور ان کا غلبہ ایک دم سے ہو. کچھ لوگوں نے آ کے امام سے کہا کہ خارجیوں کے کچھ لوگ اس طرف آ گئے ہیں، جنگ شروع ہو گئی ہے. امام نے کہا اپنے صحابی سے کہ ابھی وہ نہیں کراس کیا ان لوگوں نے جگہ کو، دریا کو. وہ صحابی جن کا نام جندب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ آج مجھے پتا چل جائے گا کہ امام کو کیا واقعی معلوم ہے کہ فیوچر اور انسین میں کیا ہے یا نہیں معلوم. انہوں نے دل میں یہ سوچا تھا. امام نے اس وقت جندب کو خطاب کر کے کہا، جندب میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ امام وقت ہوں. یہاں سے وہاں کوئی نہیں گیا، وہاں سے یہاں کوئی نہیں آیا. اور پھر جب پتا چلا، لوگوں نے کے بتایا کہ واقعی نہ ان کی فوج کا بھی اس طرف آیا ہے، نہ ادھر کی فوج کا ادھر گیا ہے. پھر کہا حضرت جندب سے کہ اب تم جاؤ وہاں پہ لڑائی کی ابتدا کرو. یعنی کہ امام علیہ السلام کو وہ چیزیں معلوم ہیں جو ہمارے دلوں میں ہیں. اور یہی بات 12ویں امام اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہارے اعمال 2 بار پہنچتے ہیں اور ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. اگر تمہارے عمل خراب ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تمہیں ہدایت ملے، اور اگر تمہارے عمل نیک ہوتے ہیں تب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت فرمائے. اگر ہم نہ ہوتے تو بہت سی پریشانیاں تمہارے اوپر لاحق ہو جاتی. اس لیے تمہیں چاہیے کہ ہمارے حقوق کو ادا کرتے رہو، کیونکہ یہ حقوق جب ادا کرتے ہو تو بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہو. تو امام کے جو حقوق ہیں، امام نے جو چیزیں ہمارے اوپر واجب کی ہیں، جیسے کہ ان کے احکام کی فالو کرنا، اور یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں خاص طور پہ اور باقی پورے سال خمس دینا اور جو واجبات ہیں وہ پوری کرنا، اس کی وجہ سے ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں جو ہماری زندگی میں آنے والی ہوتی ہے. تو اب میں اس خطبے کی طرف آتا ہوں جو امام علیہ السلام نے دیا اور جس میں آخر و زمان کی نشانیاں بیان کی. صلوات بر محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد. بہت یعنی طویل خطبے ہیں، لمبے خطبے ہیں، لیکن اس کے اندر سے میں نے کچھ سمرائز کر کے اس طرح کیا ہے کہ میں آپ کو 10 سے 15 منٹ میں سیکوینس آف ایونٹس بتاؤں جو امام علیہ السلام نے آخری زمانے میں بتائے ہیں. یہاں تک تو بات کنفرم ہے، جو ہم سب اس بات کے شاہد ہیں کہ ہم آخری زمانے میں ہیں، کیونکہ رسول آخر الزمان ہے. 1,24,000 پیغمبر آ چکے، آخری رسول آ گئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، قرآن مجید نازل ہو چکا، آخری کتاب نازل ہو چکی، 11 امام گزر چکے، آخری امام موجود ہیں، یعنی کہ رسالت ختم ہو چکی، امامت کے آخری امام ہیں. کوشچن یہ ہے کتنے عرصے تک یہ غیبت چلے گی. نشانیاں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ کوئی کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ دے کہ میں مہدی ہوں. بہت سے لوگوں نے کہا، لیکن جب تک وہ نشانیاں پوری نہ ہوں تب تک آدمی کو کسی کی طرف نہیں جانا چاہیے. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی کہے کہ وقت یہ ہے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وقت ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو وقت آگے بڑھا سکتا ہے، لیکن جو امر ہونے والا ہے وہ ہو کے رہے گا. امر چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کتاب ام الکتاب میں لکھا ہوا ہے. اب امام کہتے ہیں کہ یہ زمانہ اس وقت آئے گا جب کہ بحرا روی بڑھ جائے گی. پہلے کیریکٹرائزیشن میں امام نے ایونٹ سے پہلے بتایا کہ معاشرے کی کیا حالت ہوگی. بحرا روی، شیملیسنس حد سے بڑھ جائے گی، جبکہ لڑکے لڑکیاں بنیں گے، لڑکیاں لڑکے بنیں گے.
جبکہ جنس اور ہم جنسیت بڑھ جائے گی، جبکہ آپ کے جو رولرز ہوں گے وہ انجسٹس کو فالو کریں گے، ٹائرنٹس ہوں گے اور ان کے پاس کوئی بھی جسٹس کا معیار نہیں ہوگا. وہ اس وقت ہوگا جبکہ قرآن مجید کو پڑھنے والے زیادہ ہوں گے لیکن اس کے اوپر عمل کرنے والے کم ہوں گے. اس وقت ہوگا جب مساجد میں تو لوگ ہوں گے لیکن دل سے مسجد میں نہیں ہوں گے. مسجدیں ہوں گی لیکن اس کے اندر سچے مسلمان کم ہوں گے. یہ اس وقت ہوگا جب بڑوں کا رسپیکٹ نہیں ہوگی اور بچوں سے محبت نہیں کی جائے گی. اور اب دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو کس طریقے سے ایک سرٹن کلاس آبجیکٹس کی طور پہ ابھی آپ کے سامنے آیا ہے، کس طریقے سے انتہائی انہیومین چیزیں سامنے آتی ہیں، ابھی ظاہر ہوئی ہیں، ہو تو پچھلے کتنے سالوں سے رہی ہوں گی لیکن اب وہ پبلک میں آ گئی ہیں. اور اس وقت ہوگا جب کہ دنیا ظلم و جور سے اس طرح بھر جائے گی کہ انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. جو بری بات کہے گا اس کو بڑھا دیں گے، جو اچھی بات کہے گا اسے اس طرح نیچے کریں گے کہ ہو سکتا ہے اس نے غلط بات کہی ہو. یہ تمام چیزیں جب ہوں گی اور اس وقت اکنامکلی اتنا زیادہ لوگوں کو سبجوگیٹ کر دیا جائے گا کہ کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہوں گی، سامان بہت مہنگا ہو جائے گا، چیزیں ملیں گی نہیں، قلت ہو جائے گی اور ربا، عشری، انٹرسٹ کے اوپر پورا سسٹم چلے گا. اکنامک استحصال ہوگا، لوگوں کو فائنینشلی دبایا جائے گا. اس وقت تم لوگ تیار رہنا. اب پہلے بتایا کہ کس طریقے سے بہرا روی، سوشل انجسٹس، اکنامک انیکوالٹی، پریشانیاں، جنگیں اور یہ سب ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں اب تم تیار رہنا. تیار رہنا تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ شام میں بہت سی فوجیں جمع ہوں گی اور وہ شام کو تباہ کر دیں گی. اب شام میں جب امام کہہ رہے ہیں تو شام صرف وہ شام نہیں جو ہم ابھی دیکھتے ہیں سیریا، اس کے اندر آپ کا غازہ بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، جیروسلم بھی ہے، ویسٹ بینک بھی ہے، دمشق بھی ہے، حلب بھی ہے. وہ پورا ایریا شام کا شام کہلاتا تھا اس زمانے میں. امام کہتے ہیں کہ شام میں مختلف فوجیں آئیں گی اور وہ آپس میں لڑائی کرنے سے تباہ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد وہاں سے سفیانی نکلے گا. لیکن سفیانی کے ساتھ ایک اور چیز کہتے ہیں کہ عراق بھی تباہ ہو جائے گا، اس طریقے سے کہ بصرہ میں فوجیں گھسیں گی، بغداد میں فوجیں جائیں گی، موصل میں فوجیں جائیں گی. آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ 2003 کے بعد 2003 سے 2015-16 تک 1 ملین کے قریب لوگ عراق کے اندر مارے گئے. اور وہ اسی طریقے سے کہ فوجیں وہاں ڈیفرنٹ شہروں میں گئیں، آپس میں لڑے، آئیسس آئی وغیرہ وغیرہ چیزیں ہوئی. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اب وقت قریب آتا جائے گا. جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا تو سفیانی خروج کرے گا. سفیانی کیا ہے یہاں پہ سمجھنا چاہیے. ہم لوگ عام طور پہ سفیانی کو سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، لیکن سفیانی وہ ہے جس کی مختلف روایتوں میں ہے کہ سفیانی ہو سکتا ہے عیسائی بیک گراؤنڈ سے ہو، سفیانی ہو سکتا ہے مسلمان بھی نہ ہو. سفیانی نام اس لیے کیونکہ وہ شیعوں کا دشمن ہے، سفیانی نام اس لیے کیونکہ وہ اہل بیت کا دشمن ہے. وہ ابو سفیان کو فالو کرتا ہے جس طرح ابو سفیان اور معاویہ اور یزید شیعوں کے دشمن تھے. اسی طریقے سے وہ صرف اور صرف شیعان علی علیہ السلام کا دشمن ہے کیونکہ یہیں پہ سچا اسلام ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آج کسی کی دشمنی ہے تو شیعان علی کی دشمنی ہے کیونکہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ دشمنوں اور وہ آپریشن کے اگینسٹ کھڑے ہیں. تو سفیانی جب خروج کرے گا تو اس کے بعد یہاں پہ امام علی علیہ السلام کا میں خطبہ روکتا ہوں، دوسرا خطبہ کہ سفیانی رجب کے مہینے میں خروج کرے گا، 6 مہینے تک جنگ کرے گا. اسی زمانے میں جمانی اور خراسانی سے جنگ ہوگی. اس کے بعد 9 مہینے تک اس کی حکومت رہے گی. 9 مہینے کے بعد پھر امام علی علیہ السلام دوبارہ بتاتے ہیں کہ اب وہ بڑی نشانیاں شروع ہوں گی جہاں پہ آسمان سے آواز آئے گی کہ جس کے اندر ہوگا کہ یہ حق علی کے ساتھ ہے، علی کے شیعوں کے ساتھ ہے. اس آواز کے ساتھ ایک اور شیطانی آواز آئے گی جو کہے گی حق سفیانی اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے. یعنی کہ 2 کانفلکٹنگ
آوازیں ہوں گی، جس کے بعد لوگ اگین اسی شک میں مبتلا ہو جائیں گے. جو حق کو پہچانتے ہوں گے وہ امام کے ساتھ ہوں گے، امام کی فوج کے ساتھ ہوں گے. جو نہیں پہچانتے ہوں گے وہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے، جیسے کہ پہلے شیطان کنفیوز کرتا رہا ہے. اس کے بعد چند مہینے کا وقفہ ہے، چند مہینے گزریں گے، اس کے اندر سفیانی کی فوجیں جمع ہوں گی. وہ فوجیں جب جمع ہوں گی سیریا کے قریب، تو ایک جگہ کے اوپر زمین کے اندر فوجیں دھس جائیں گی. وہاں پہ امام علیہ السلام کے لیے دوبارہ آواز ہوگی. یہ جو دوسری آواز ہوگی یہ بہت کلیئر آواز ہوگی، یہ محرم کے مہینے میں آواز ہوگی کہ مکہ سے قائم آل محمد کا ظہور ہو چکا ہے. وہاں پہ حضرت جبرائیل آواز دیں گے، اس بار دوسری آواز نہیں ہوگی. جب وہ آواز آئے گی تو پوری دنیا سے جو جنرلز ہیں امام کے، وہ سارے کے سارے مکہ میں جمع کر دیے جائیں گے. جیسے وہ جمع ہوں گے، امام پہلے بیعت نہیں کریں گے، پہلے انہیں صفا اور مروہ کے بیچ میں لے کے جائیں گے. وہاں پہ ان سے وعدہ کریں گے، کیا تم اس ربا کے سسٹم کے اگینسٹ ہو؟ کیا تم جسٹس کے ساتھ ہو؟ کیا تم زنا کے خلاف ہو؟ کیا تم سسٹم قائم کرو گے جو حق اور اہل بیت کا چاہنے والا سسٹم ہے؟ جب سب سے وعدہ ہو جائے گا تو پھر امام کی بیعت ہوگی. پھر امام نکلیں گے وہاں سے، عراق کی طرف جائیں گے. عراق کے بعد امام جائیں گے بیت المقدس کی طرف، یعنی کہ سفیانی سے جنگ ہوگی بیت المقدس کے لیے. وہاں پہ سفیانی کو شکست دیں گے امام کے شکست دینے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اب وہاں پہ دجال سے جنگ ہوگی. دجال جو کہ سجستان یعنی ایران میں کوئی ایونٹ ہوگا، اس کے بعد دجال ابھرے گا. وہاں پہ دجال سے جنگ ہوگی، دجال پوری دنیا پہ انفلوئنس کر رہا ہوگا. وہاں پہ جمعے کے دن حضرت امام مہدی علیہ السلام، صلو علی محمد وعلی محمد، یا اللہ اکبر یا رسول یا امام جمعے کے لیے کھڑے ہوں گے بیت المقدس کے اندر. یعنی کہ اس وقت بیت المقدس پر شیعان علی علیہ السلام امام کے ساتھ موجود ہوں گے. جمعے کے لیے نماز کی اقامت ہوگی، وہاں سے حضرت جبرائیل نازل ہوں گے. حضرت جبرائیل آئیں گے، امام کہیں گے آپ آگے بڑھیے نماز پڑھائیے. حضرت جبرائیل کہیں گے، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، آپ قائم آل محمد ہیں. جب وہ نماز پڑھائیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ اس دجالی قوت کو، جس کی بیسس پوری کی پوری جھوٹ اور فریب کے اوپر ہوگی، جس کا بیسک کریکٹرسٹک یہ ہوگا کہ اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ پہچان لیں گے کہ اس جو بات یہ کہتا ہے، جو بات یہ کرتا ہے، وہ یا تو کفر کے اوپر ہے یا دنیاوی فزیکل مٹیریل چیزوں کی بیس کے اوپر ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ اس کو ختم کریں گے. اس کے بعد امام کی پوری دنیا کے اوپر حکومت ہوگی اور وہ عدل کا، انصاف اور کا سسٹم قائم کریں گے. جب امام کا وقت گزر جائے گا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کے بعد قیامت آ جائے گی. قیامت فوراً نہیں آئے گی. امام جب سسٹم اپنا اسٹیبلش کریں گے تو اس وقت کے بعد علم ایک لیول پیک کے اوپر پہنچے گا، کیونکہ امام وہ علم کے حصے لے کے آئیں گے جو کہ ابھی تک ہڈن تھے. وہ علم کے حصے لانے کے بعد جب امام کا ٹائم ختم ہوگا، امام کی شہادت ہوگی، ان کے انصار ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، پھر دنیا میں دوبارہ برائیاں پھیلیں گی اور اس وقت اس بار کوئی واپس نہیں آئے گا. اس کے بعد پھر وہ دعوت الارض آئے گا جو کہ آخری زمانے کی قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں. یاجوج ماجوج نکلیں گے، سورج مغرب کی جگہ مشرق کی جگہ مغرب سے نکلے گا اور پھر وہ قیامت کی گھڑی آئے گی. تو یاد رکھیں کہ امام کا آنے کا مقصد یہ نہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا امام آ گئے تو ہمیں ڈر کے مارے ختم، اب تو دنیا ختم ہو گئی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایک سرٹن پوائنٹ کے لیے سٹرگل ہے، لیکن اس کے بعد ایک بہت اچھی دنیا کے ساتھ ہم لوگ اس میں رہیں گے انشاءاللہ. امام کا صلی اللہ علیہ محمد وعلی یا علی. اور
یہ تمام چیزیں جب امام نے بتائیں تو ان تمام چیزوں میں امام مسلسل ایک بات کہتے تھے ہر خطبے میں، سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ لیکن جب شہادت کا وقت آیا، آخری دن آ گئے اور ضربت لگ گئی، اپنے انصار کو بلایا اور اس حالت میں جس حالت میں ضربت کے ساتھ وہ زخمی ہیں، دوبارہ کہا اے میرے اصحاب سلونی سلونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو مجھ سے پوچھ لو۔ لیکن اس بار انداز تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، کہا کہ لیکن تھوڑا پوچھنا کہ علی کمزور ہو گیا ہے، اب علی میں وہ طاقت نہیں۔ جب حضرت زینب نے یہ بات سنی تو حضرت زینب نے کہا یہ ان کا نوحہ ہے کہ آپ کے بعد کون بچوں کا سہارا بنے گا، کون ان کا سہارا بنے گا جو یتیم ہو جائیں گے۔ آپ تمام یتیموں کا سہارا تھے، آپ سب کو سنبھالتے تھے، اب آپ کے بعد کون سہارا بنے گا۔ جیسے ہی وقت گزرتا گیا، حضرت محمد ابن حنفیہ سے روایت ہے کہ ہم نے دیکھا بابا اب غش میں جاتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، پھر غش میں جاتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں۔ جراح نے آ کے جب دیکھا تھا تو کہا تھا کہ اب دیکھ لیجئے ان کا وقت کم ہے، کیونکہ جو تلوار کا ضرب ہے وہ دماغ کے اندر چلا گیا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ 20 تاریخ کی رات کو ہم نے بابا کے پاؤں کو دیکھا تو وہ لال ہو چکے تھے، زہر کا اثر پورے سر سے لے کر پاؤں تک جا چکا تھا۔ یاد رکھیے کہ آج وہ شہادت کا دن ہے، آج آپ پرسہ دے دیجئے حضرت زینب کو ان کے بابا کی شہادت کا، حضرت فاطمہ زہرا کو ان کے شوہر کی شہادت کا، رسول اللہ کو کہ ان کے بھائی کی شہادت ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اگلے سال یہ اس طریقے سے شہادت ہوگی یا ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جب آخری وقت آیا تو اب امام علی علیہ السلام نے سب بچوں کو بلایا اور کہا کہ میرے تمام بچوں کو بلاؤ۔ غش سے آنکھ کھلی، کہا کہ اے تمام بچوں آؤ میرے پاس، ایک ایک کا ہاتھ لیتے ہیں، حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اے حسن اور زینب کو تمہارے حوالے، اے حسن ام کلثوم کو تمہارے حوالے، اے حسن تمام بچوں کو تمہارے حوالے، تم ان کا خیال رکھنا۔ جب سب کا ہاتھ دے دیتے ہیں تو پھر غش میں چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کی رونے کی آواز آتی ہے، آنکھ غش سے کھلتی ہے، پوچھتے ہیں یہ کون رو رہا ہے؟ حضرت ام البنین کھڑی ہیں، کہتی ہیں کہ اے آقا آپ نے سب کا ہاتھ دے دیا، عباس کا ہاتھ نہیں دیا، عباس نے کیا قصور کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ حسین کو جا کے بلاؤ۔ وہاں پہ امام حسن چلتے ہیں، امام حسین کو ڈھونڈتے ہوئے ایک کونے میں امام حسین گھر کے اتنی ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور امام حسین کہہ رہے ہیں بھیا نانا گئے تھے بابا اور اماں نے سنبھالا تھا، اماں گئی تھی تو بابا نے سنبھالا تھا، اب بابا جا رہے ہیں ہمیں کون سنبھالے گا؟ حسین بھیا چلو بابا بلا رہے ہیں۔ حسین آتے ہیں، امام حسین کے ہاتھ میں حضرت عباس کا ہاتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں حسین عباس تمہارے حوالے، اور عباس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ایک دن آئے گا جس دن کربلا کے میدان میں حسین اور اس کے بچے پیاسے ہوں گے، میں دیکھ رہا ہوں تم دریا تک پہنچ گئے ہو، دیکھو اس کے بچوں سے پہلے پانی نہ پی لینا۔ جیسے یہ نصیحت کرتے ہیں پھر غشی میں چلے جاتے ہیں، دوبارہ غش سے آنکھ کھولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے حسن بیٹا دیکھو میری تجہیز و تدفین تم کرنا، میرا غسل کفن حسن اور حسین پہنائے، اور یاد رکھنا بنی فاطمہ کے اوپر کسی کو فوقیت نہیں، یہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹوں کے اوپر کسی کو فوقیت نہیں۔ حسن میرے جنازے
جنازے کو اس خنوت دینا جو رسول اللہ کے لیے جنت سے آیا تھا. میرا جنازہ خود پلٹے گا, تم صرف پانی ڈالنا. پھر اس کے بعد جب جنازہ تیار ہو جائے تو آگے سے خود اٹھے گا, پیچھے سے تم لوگ اٹھانا. پیچھے سے اٹھانے کے بعد جہاں جنازے کو جانا ہوگا ساتھ ساتھ چلتے رہنا, لیکن یاد رکھنا چند لوگ ساتھ میں جائیں. 2-4 جنازے دوسری جانب چلا دینا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون ہماری قبر تک پہنچ سکے. پھر اس کے بعد ایک بار اور غشی آتی ہے, دوبارہ آنکھ کھولتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں, تمہیں اللہ کو سونپا جو کہ بہترین ہے سہارے کے لیے. اب میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ آ گئے ہیں, تمہاری ماں آ گئی ہے, دادا ابراہیم آ گئے ہیں. اب میرے لیے وہ وقت آ گیا ہے جب رب کائنات سے ملاقات کرنی ہے. اب وہ آخری وقت ہے. حضرت زینب نے پوچھا, بابا آپ کے سر کے اوپر یہ پسینہ کیوں ہے؟ کہا کہ بیٹا جب مومن مرتا ہے تو پسینہ آتا ہے, یہ وہ آخری لمحات ہے. حضرت زینب کہتی ہے کہ میں نے بابا کو گلے لگایا, بابا سے کہا بابا اچھا یہ بتا دے, میں نے ام الایمن سے یہ روایت سنی ہے کہ وہ کہتی تھی کہ ایک دن آئے گا جب کربلا میں سب شہید ہوں گے, پھر کربلا میں ایک مزار بنے گا اور ہمارے شیعہ آئیں گے. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ امام علی نے آخری وقت میں کہا ہاں یہ روایت صحیح ہے. گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا سے تمہیں اس شہر میں لایا جا رہا ہے, تمہیں قیدی بنا کر کچھ گلی گلی پھرایا جا رہا ہے. تم پریشان ہو اپنے بچوں کے لیے کہ ان کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے, لیکن صبر کرنا, صبر کرنا. اب روایت کے بعد امام تسبیح کرتے ہوئے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, روح پرواز کر جاتی ہے, امیر المومنین شہید ہو جاتے ہیں. امام حسن اور امام حسین انہیں غسل دیتے ہیں, جسم خود بخود مڑتا ہے, وہ پانی ڈالتے ہیں, انہیں کفن دیتے ہیں, انہیں خنوت کرتے ہیں. اب جب رات کے وقت, صبح کے وقت وہ وقت آتا ہے کہ جنازہ تیار ہوتا ہے, اس کو آگے سے جنازہ خود بخود اٹھتا ہے, پیچھے سے امام حسن اور حسین اٹھاتے ہیں. چند لوگوں کے علاوہ ساتھ کوئی نہیں جاتا, شہر سے دور دور تک جاتے ہیں. وہ مقام آتا ہے جہاں پر مٹی ہٹاتے ہیں, جنازہ وہیں رک گیا ہے. اب مٹی اس جگہ پہ ہٹاتے ہیں تو ایک قبر موجود ملتی ہے. اس قبر کے اوپر لکھا ہے یہ قبر نو نبی اللہ نے علی ولی اللہ کے لیے بنائی ہے, اور اس قبر کے آگے پیچھے حضرت آدم کی اور حضرت نوح کی قبر ہے, یعنی کہ وہ خود بھی شیعان علی ہے. اپنے امام کی قبر کھود کے چلے گئے. اب جب واپس دفن کر کے امام حسن اور امام حسین کے واپس کوفہ کی طرف آتے ہیں تو راستے میں ایک خرابہ ہے, اس خرابے میں ایک بوڑھا ہے اور وہ نابینا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہائے میرا ایک دوست تھا, ہائے میرا ایک ساتھی تھا جو 3 دن سے میرے پاس نہیں آیا. وہ راتوں کو آتا تھا, میرے بالوں میں کنگھی کرتا تھا, مجھے کھانا کھلاتا تھا, مجھے پانی پلاتا تھا, روزانہ وہ آتا تھا, لیکن آج 3 دن سے وہ نہیں آیا, خدا خیر کرے. امام حسن رکتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے, تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ میرا ایک ساتھی تھا, وہ کہتا تھا کہ میں غریب ہوں, دوسرے غریب کے ساتھ کھانا کھانے آیا ہوں, میرا خیال رکھتا تھا, لیکن وہ نہیں آیا. اس کی یاد مجھے بہت تڑپ آتی ہے, لیکن آپ کی باتوں سے اس کا لہجہ ظاہر ہوتا ہے, آپ کے بدن سے اس کی خوشبو آتی ہے. آپ بتائیے اس کو کیا ہوا؟ کہا کہ اس کو ایک لعین نے شہید کر دیا, اس کو ہم دفن کر کے آ رہے ہیں. کہا کہ مجھے اپنے محسن کے پاس لے جائیے, اس کی قبر کے پاس لے جائیے. جیسے ہی اس کو قبر کے پاس لے کے جاتے ہیں, وہ بوڑھا کہتا ہے میرے دوست مجھے اکیلا چھوڑ دیا, اللہ مجھے اپنے دوست سے ملا دے. وہیں پہ اس کی جان نکل جاتی ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات میں امیر المؤمنین.